خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا رسالہ میرے ہاتھ میں ہے، فیضان غوث اعظم۔ جی ہاں، یہ رسالہ ہے اور اس رسالے سے انشاءاللہ آپ کو ایک درود پاک کی بہت پیاری فضیلت سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد اسد اتاری مدنی صاحب۔ حضور اہلاً و سہلاً و مرحباً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کی صحت کیسی ہے حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے۔ آج آپ بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اضحک اللہ سنک۔ جب کبھی ہم کسی کو نظریں مسکراتا ہوا دیکھیں تو ایک دعا پڑھنے کا ہمیں فرمایا جاتا ہے، وہ بڑی خوبصورت سی دعا ہے، مختصر سی ہے، وہ یہ ہے اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو آپ بھی جب کبھی کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو یہ چھوٹی سی دعا آپ بھی یاد کر لیجئے۔ حضور سب عافیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ علی کل ماشاءاللہ۔ حال۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے، کچھ پرانے ویورز بھی ہوں گے، کچھ پیغام چھوٹا سا مختصر سا ہم لے کر کے اب سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے آج آپ؟ غوث پاک کا مہینہ ہے اور آپ نے جس رسالے سے درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ہاں جی، تو میں ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ کم از کم یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت سے متعلق آپ کو بہت ساری معلومات جو ہے وہ حاصل ہوں گی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر درجنوں کتابیں لکھی گئیں اور انشاءاللہ عز و جل تا صبح قیامت لکھی جاتی رہیں گی، کیونکہ آپ اولیاء کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، امت میں بہت کم لوگوں کے حصے میں وہ آیا، اور بعض خصوصیات کے اعتبار سے تو آپ یونیک ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی دین اسلام کی خدمت کے اعتبار سے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے اعتبار سے، اور خاص طور پر آپ سے تعلق رکھنے والوں کی جو قلبی اور باطنی کیفیات ہیں اور ان کی جو اصلاح ہے، وہ ایک زبردست تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور آج تک آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی لینگویج بولنے والوں سے آپ جا کر ملاقات کریں، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، جہاں بھی عاشقان اولیاء آباد ہیں، آپ کو غوث پاک کے چاہنے والے ملیں گے۔ آپ کو انگلش بولنے والے بھی ملیں گے، فرینچ بولنے والے بھی ملیں گے، افریقن لینگویج بولنے والے بھی ملیں گے، ملاوی والے بھی ملیں گے، موزمبیق والے بھی ملیں گے، اٹلی والے بھی ملیں گے، جرمنی والے بھی ملیں گے۔ یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی پرسنالٹی کی اتنی زیادہ ڈائیورسٹی دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 700 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، لیکن اللہ اکبر، آج تک دنیا کے کونے کونے میں، خطے خطے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی غوث پاک سے تعلق رکھتا ہے، آپ سے اپنی نسبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ نیکیوں کی طرف راغب نظر آتا ہے، توبہ کی طرف راغب نظر آتا ہے۔ ایک ولی سے جب بندہ محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی کوالٹیز کو، اس کی صفات کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ان کی جب بندہ سیرت پڑھتا ہے تو امیزنگ سیرت ہے۔ صرف آپ کی کرامات ہی نہیں، آپ کا علمی مقام بھی پڑھیں، آپ نے جو دین کی اشاعت کے لیے، آپ نے علم پھیلانے کے لیے جو کوششیں فرمائیں، اور آپ کے حلقہ احباب کے اندر جہاں پر باطنی اصلاح کے لیے لوگ حاضر ہوتے تھے، وہیں پر
ظاہری علوم کے اعتبار سے، شرعی علوم حاصل کرنے کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے آپ کی جو شاندار خدمات ہیں وہ آپ ضرور مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں کہ مدنی چینل ان مواقع پر خصوصی نشریات بھی آن ایئر کرتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ رسالہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا تعارف پیش کیا گیا، آپ اپنے موبائل سے ایزیلی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں آئیے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں آج آپ نے کیسے کیا سوالات ہمیں بھیجے ہیں. جی سنائیے، دکھائیے. میرا نام عبدالجبار ہے. کچھ مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میرے مرشد کریم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمارے جو گھر کے پریشانیاں تھیں، کچھ معاملات تھے، اس حوالے سے تشریف لائے. ہمارے گھر پر آمد ہوئی ان کی. جن کے بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کا اظہار کے لیے، محبت کے لیے کچھ سجاوٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ سارا سیٹ اپ ہم نے کیا. اس کے دوران سب کچھ ہو گیا، حضور کی آمد ہو گئی، حضور سے مصافحہ ہو گیا. مصافحہ ہوتے ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. حضور کیا فرمائیں گے ان کے سوال کے؟ ماشاءاللہ یہ اپنے پیر صاحب سے محبت کا اظہار فرما رہے تھے اور ماشاءاللہ بڑی بات ہے. پیر صاحب کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے. واقعی بندہ جس سے محبت کرتا ہے، آج بچے کی ولادت پہ لوگ گھر سجا لیتے ہیں. ہاں جی. جس پیر کی برکت سے اللہ پاک نے اتنی ساری ہمیں برکتیں عطا کی ہوں، ان کی آمد کی خوشی میں یا ان سے محبت کے اظہار کے لیے یا جو بھی موقع ہو، اگر کوئی گھر کو سجاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. دیکھیے اولیاء کرام سے، اپنے پیران اعظام سے مریدوں کو بڑی محبت ہوتی ہے اور انسان مشکل میں ان کے توسل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اور یہ اللہ کی عطا سے مدد بھی فرماتے ہیں. تو بندہ جب ان سے محبت کرتا ہے اور مشکل میں ان کو یاد کرتا ہے تو خواب میں بھی ان کی آمد کا ہونا اور خواب میں آ کر کسی مشکل کے لیے آسانی کا سبب اور واسطہ بننا، یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے. اور اس طرح کی سینکڑوں حکایات آپ کو کتابوں میں بھی ملیں گی. اور آج بھی دنیا میں آپ کو بیسیوں سینکڑوں ایسے افراد، جیسا آپ کا تعلق، جتنا آپ کا حلقہ احباب، ایسے لوگ ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ میں فلاں مشکل میں تھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں نے فلاں نیک بندے کے توسل سے دعا کی، الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ ایک محبت اور عقیدت کی بات ہے اور خواب میں پیر صاحب کا اپنے گھر پر آنا یہ برکت کی بات ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنے پیر صاحب کی برکتیں مزید نصیب ہوں گی. یہاں پر یہ ضرور عرض کرتا چلا جاؤں کہ اولیاء کرام سے، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، اللہ پاک کے نیک بندوں سے، پیران اعظام سے، جن کے ہاتھ پر آپ بیعت ہیں، ان سے اظہار محبت کرنا، عقیدت رکھنا بڑی برکت کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان کا جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ اصلاح امت ہوتا ہے. یہ اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ قرآن و سنت کو عام کرنا ہوتا ہے. تو حقیقی محبت اسی وقت کہلائے گی جب ہم ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھی کوشش کریں گے. وہ کیسا مرید ہے کہ پیر صاحب سے تو بہت محبت کرتا ہے، پیر صاحب تو پنجگانہ نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، اور مرید کی جو ہے وہ نمازوں کی گنتی پوری نہیں ہے، فرائض ہی پورے نہیں ہیں. پیر صاحب سے بہت محبت ہے لیکن اپنی زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے. پیر صاحب سے بہت محبت ہے لیکن سنتوں پر عمل کرنے میں جو ہے وہ سستی کا شکار ہیں یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں. تو ان سے محبت کیجئے اور ان معنی پر بھی محبت کیجئے کہ ان کی جو پیروی ہے اور ان کی جو اطاعت ہے، جو ان کی فرما برداری ہے، وہ اپنی زندگی پر ضرور نافذ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کے کچھ سوالات ہمیں میسیجز کے ذریعے سے بھی موصول ہو رہے ہیں کہ خواب میں کتوں کو بھونکتے ہوئے دیکھنے کی کیا علامتیں ہیں یا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں، یہ کیوں نظر آتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ کیوں نظر آتے ہیں اس کی تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہوں ہاں جی، وہاں کی میونسپل کمیٹی اپنا کام نہ کر رہی ہو اور راہ چلتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ ان مناظر کا سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے. تو اب دن بھر جن کے ساتھ واسطہ ہے تو خواب میں نظر آ سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا
کتے کا خواب میں دیکھنا برے شخص کی علامت ہے. مجموعی طور پر اس کی جو تعبیریں ہیں وہ دشمن کی ہیں. کتے کا بھونکنا، کسی شخص کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا. تو اگر اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ مومن کے لیے بہت مفید ہے. انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت رہے گی. کوئی برا شخص ہے جو برا چاہنے والا ہے، اس کی بدنیتی سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. ٹھیک ہے جی. فیس بک پر بھی حضور ہمارے ساتھ کچھ ویورز ہیں اور وہ کہتے ہیں، لکھا ہے کہ میں لاہور سے ہوں اور میں نے خواب میں ببر شیر دیکھا ہے جو مجھ سے بڑے پیار سے لپٹ جاتا ہے. پلیز اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. خواب میں تو ٹھیک ہے، حقیقت میں کبھی ایسا ہو تو بندہ ویسے کر بھی نہیں سکتا. سچی بات تو یہ، بڑے سے بڑا بہادر بھی جب حقیقت کا سامنا کرتا ہے تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بہرحال خواب میں لپٹ بھی سکتے ہیں، لپٹا بھی سکتے ہیں شیر کو. خواب تو خواب ہے، بڑی بات ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بڑے شخص سے نفع پہنچنے کی علامت ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب منصب ہے، طاقتور ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، تو اس سے آپ کو فائدہ پہنچنے کی یہ علامت ہے. ہو سکتا ہے کسی بڑے شخص سے آپ کا کوئی معاملہ ہو جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہوں، کوئی اچیومنٹ آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا. بعض اوقات ہوتا ہے ہم کسی بڑے کام کے لیے کوششیں کافی عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو اگر اس طرح کا خواب آپ نے دیکھا ہے تو پازیٹیو ہے. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے کوئی اٹکے ہوئے یا بگڑے ہوئے کام جس کا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ ہے، حل ہو جائیں گے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے. اور یعنی اس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کچھ صدقہ و خیرات شکرانے کے طور پر بھی آپ دے دیجئے. اللہ پاک آپ کو مزید اچھے اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. میں میسیج کے ذریعے حضور شامل کر لیتا ہوں سوال. اور یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی اہلیہ کے چہرے پر دانے دیکھتا ہوں اور میری جو زوجہ ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اس کیفیت میں، اور وہ دانے ان کو تکلیف دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک خواب کی کیفیت میں یہ سوال کیا ہے، مطلب خواب دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ تعبیر ہوتی ہے یا ایسے؟ کچھ خاص نہیں ہے، ویسے ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو یا پہلے کوئی ایسی بیماری گھر میں ہو، اسکن ڈیزیز، دانے پھنسیاں وغیرہ، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے آ جائے. تو پریشان نہ ہوں، ظاہری اسباب پہ غور کریں. بعض اوقات گھر کے اندر صفائی ستھرائی کی یا کسی اور وجہ سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو اسکن ڈیزیز کا باعث ہوں، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. دیکھیے اس طرح کی چیزیں جب بھی خواب میں نظر آئیں جن کا تعلق ہمارا عام روٹین کے ساتھ ہو تو ہمیں ظاہری اسباب پہ ضرور غور کرنا چاہیے. بعض اوقات انڈیکیشن ہوتی ہے، جیسے کہ اگر اے سی چل رہا ہو، ٹھنڈک ہو، تو چائے بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی پی لینا چاہیے. تو اسباب جو ہے وہ مؤثر ہوتے ہیں اور بہرحال ان کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. تو ظاہری اسباب پہ غور کر کے بندہ اپنے آپ کو تھوڑا کانشیس ہو جائے اور اہتمام کر لے. اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرمائے. ضروری نہیں کہ جو خواب میں دیکھا ہے حقیقت میں ویسا ہی ہو. ٹھیک ہے جی. بنت عمر دراز سرگودا سے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ خواب میں اپنے دینی اساتذہ کو دیکھنا اور خواب میں ان کا کوئی چیز دینا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور یہ کہ اگر خواب میں اپنے پرانے مکان کی چھت گر جائے جس سے گھر کے سربراہ کو زخم ہو جائے، یہ بھی دیکھا جائے خواب میں، تو ارشاد فرمائیے کہ کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ دینی استاد کا دیکھنا تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان کو محبت بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، اور دنیاوی استاد کے مقابلے میں دینی استاد کا ادب بھی عموماً لوگ زیادہ ہی کرتے ہیں. ویسے تو اگر کسی سے بھی آپ نے پڑھا ہے، کچھ بھی پڑھا ہے، وہ آپ کا استاد ہے، ٹیچر ہے، آپ کو اس کی تعظیم کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ دینی استاد ایک عام سائنس پڑھانے والا ہے اور ایک قرآن و حدیث پڑھانے والا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے اور اس میں اٹیچمنٹ میں بھی فرق ہوتا ہے. تو بہرحال دینی استاد کو دیکھا جس سے آپ نے کچھ علم حاصل کیا ہے، اچھا ہے، باعث برکت ہے. استاد کی شفقت اور توجہ کی یہ علامت ہے. چھت کا گرنا یہ اچھا نہیں ہوتا. کسی بڑے یا کسی سربراہ یا سرپرست کو آزمائش پہنچنے اور کسی تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر آپ کے کنبے میں
جن کی حیثیت سربراہ کی ہے. عموماً جیسے والد ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات والد نہیں ہوتے، کوئی اور شخص، تو جو بھی ہے ان کے لیے آپ دعا بھی کریں اور ان کے نام سے اگر صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ عافیت والا معاملہ ہوگا. سوال ایک ہے محمد شفیع میاں والی سے، یہ عرض گزار ہیں، کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ایک خواب آتا ہے اور میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. اب تک میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، ابھی تک وہی خواب آتا ہے. خواب اور بھی آتے ہیں لیکن ہوا میں اڑنے والا خواب مجھے بچپن سے آتا ہے اور یوں مسلسل آ رہا ہے. تو سر پلیز اس کے بارے میں بھی بتائیے یہ کیا چیز ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب بار بار آنا، جیسا آپ نے انڈیکیشن بھی فرمایا، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ عموماً ایسے خوابوں کی وجہ بار بار اسی خواب کے بارے میں سوچنا بھی ہوتا ہے. انسانی جو دماغ ہے، انسانی جو شعور ہے، اس کے اندر جو میموری ہوتی ہے، جو اس کے اندر تھاٹس ہوتی ہیں، جو سوچیں ہوتی ہیں، تو ان کا تعلق خوابوں کے ساتھ بھی ہوا کرتا ہے. صحیح. تو مے بی پاسبل آپ بچپن سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو بعض اوقات بچپن کی کوئی چیز ذہن میں بہت زیادہ نقش ہو جاتی ہے اور آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو وہ پھر لمبے عرصے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو ایک تو یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کے خواب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجیے، نہیں کہ جیسے بندہ بے توجہی کرتا ہے نا، اس کے بارے میں زیادہ اب غور و فکر نہ کریں تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں یہ خواب آنا بند ہو جائے. ویسے ہوا میں اڑنا اگر درست طور پر ہو تو اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی والی بات نہیں ہے. بعض اوقات سفر کی بھی علامت ہو سکتی ہے. تو میں بھی پاسبل کہ آپ نے زندگی میں بہت سفر بھی کیے ہوں اور اس کی وجہ یہی خواب بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے معاملات پہ غور کر لیجئے. بقیہ اس کے اندر کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، آپ نارمل رہیے اور اس کی طرف زیادہ غور و فکر نہ کیجیے. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. میرا نام محمد عبداللہ ہے، میں گجر خان سے ہوں. میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں عمرہ کرنے گیا ہوں لیکن مجھے کعبہ شریف بھی نظر نہیں آتا اور گنبد خضرا مدینے میں وہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گے؟ اعمال میں کمی اور کوتاہی کی یہ علامت ہوتی ہے. آپ غور کریں، اگر اپنے معاملات کے اندر اپنے روزمرہ زندگی میں کوئی ایسی چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں، پاتے ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں، یا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا شرعاً کرنا آپ پہ لازم ہے اور آپ انہیں نہیں کر پا رہے، تو انہیں کرنے کی آپ کوشش فرمائیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، خواب کے ذریعے ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے. تو بزرگوں نے کتابوں میں اس طرح کی چیزیں تحریر فرمائی ہیں کہ کوئی مکہ پاک میں گیا، حرم میں گیا، لیکن کعبے کو اس نے نہ دیکھا، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں، خود احتسابی کریں. اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ 72 جو نیک اعمال ہیں امیر علیہ سنت نے سوالات کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے ہیں. کیونکہ میٹر یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں کیا نہ کروں. کئی ایسے کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کام کا طریقہ کار ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اب اگر کسی رہنما سے رہنمائی لے لی جائے تو ہمیں وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں لوگوں کے لیے، امت کے لیے، اصلاح اعمال کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے رہتے ہیں. اور فی زمانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عام مسلمان کے لیے روزمرہ کا 24 گھنٹے کا ایک جدول کہہ لیجیے، ایک شیڈیول کہہ لیجیے، خود احتسابی کا طریقہ کار کہہ لیجیے، ایک سوال نامہ کہہ لیجیے، کویسچنز کہہ لیجیے کہ آپ نے جو فل اپ کرنے ہیں ان کے جوابات تلاش کرنے ہیں. تو بڑی ہی خوبصورت طریقے پر اس زمانے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ترتیب دیے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے اصلاح اعمال کا، اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب آپ وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ اپنا احتساب کرنا، محاسبہ کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیاں کرنا یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ان کو بھی میں سجیسٹ کروں گا، جو ہمارے کالر تھے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ناظرین ہیں، سب اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت جلدی پازیٹیو تبدیلی اور نیکیوں کی طرف رغبت کو محسوس کریں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور سوالات تو میسیجز کے ذریعے سے اور بھی آ رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں اپنے سارے دانت ہلتے ہوئے دیکھے، ٹوٹے نہیں ہیں،
ہلتے ہیں صرف، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ یہ دیکھنا کیسا ہے، کیا انڈیکیشن ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے مجموعی طور پر دانتوں کا ہلنا ٹوٹنا یعنی کہ ان کے اندر کوئی بھی نقص کا پیدا ہونا ہاں جی، یہ اچھا نہیں ہوتا، اور کسی بھی قریبی عزیز یا رشتہ دار وغیرہ اس کو آزمائش پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو غور فرمائیں کہ آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں، آپ کے جو قریبی ہیں، ان کے لیے کیا چیز آزمائش کا باعث ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسے اسباب اور انڈیکیشنز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسا معاملہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامنے تو ہوتا ہے لیکن اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے سلوشن کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ تو دانت بیسیکلی قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور ان کا ہلنا ٹوٹنا یا زخمی ہونا یہ ان کو کسی مصیبت یا مشکل درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو دعا بھی کریں، ظاہری طور پر غور بھی کریں، اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسد بھائی، ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ مبہم سوال ہے، اس کی تفصیل بھیجیں، تو سوال یہ تھا کہ کیا تفصیل بھیجیں جس سے آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا سکیں؟ اب پرٹیکولر وہ کیا سوال تھا جس کو میں نے مبہم کہا، ٹھیک ہے، تو وہ اگر معلوم ہوتا تو اس کی وضاحت کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے اندر یہ بھی مینشن نہیں ہے کہ ابھی بھی یہ سوال مبہم ہے۔ تو میں ایک جرنلی عرض کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی ہمیں سوال آتا ہے کہ میں نے ایک جانور دیکھا جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب مختلف جانوروں کی مختلف تعبیریں ہیں۔ صحیح ہے۔ اب اس طور پر یہ مبہم ہو گیا کہ جانور کون سا ہے اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ صحیح ہے، ابہام کا مطلب ہے واضح نہ ہونا، ٹھیک، یعنی واضح ایک چیز ہوتی ہے اور ایک مبہم ہوتی ہے۔ اب جانور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اچھا، اب وہ کون شخص ہے، ہاں جی، وہ کس طرح سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، صحیح، وہ کس طرح سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیا اس شخص کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، کیا واقعی اس شخص کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں غیر واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات اس طرح کی غیر واضح چیزوں کی وجہ سے خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنرل تعبیریں ہوتی ہیں، وہ عرض کر دی جاتی ہیں، لیکن جتنا خواب میں اسپیسیفیکیشن زیادہ ہوگی، جتنی وضاحت زیادہ ہوگی، اتنا ہی تعبیر کا حقیقت کے قریب ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا۔ ویسے ہمارا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کال کرتے ہیں، وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے، ورنہ جو اس کو آپ کہیں کہ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوتی ہے ہاں جی، کہ آپ کے ساتھ ہماری بات ہو اور جو ذہن میں سوال ہے وہ کر لیا جائے، وضاحت ہے وہ پوچھ لی جائے، صحیح، اور اس کے بعد جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یوں چینل پر بیٹھ کر ہر ایک سے انٹریکشن کر پانا، اچھا ہر سوال کا جواب ہاں جی، وضاحت کے ساتھ آپ آن ایئر وہ بتا بھی ثواب، پائیں، یہ بھی ضروری نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں بہرحال باعث ہوتی ہیں۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ جتنا قریب ترین ہم بیان کر پائیں، اور اللہ کی رحمت سے اگر جواب درست ہو جاتا ہے اور اس کی وہی تعبیر ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ مبہم کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے حضور، میرے پاس جو میسیجز آتے ہیں وہ بہت طویل ہوتے ہیں، اچھا، اور طویل اتنے کہ مطلب ابھی جیسے میرے پاس میسیجز ہیں تو آئی تھنک کہ اگر A4 کا ایک پیج ہوگا تو یہ اس سے بھی 1.5 پیج کا ایک سوال ہوگا۔ تو اب میرے لیے بھی ایک چیلنجز ہوتے ہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سوال کرنا ہے، تو اس کا خلاصہ اب تو مجھے ایک لائیو آ رہے ہیں، لائیو پڑھنا بھی ہے اور پڑھ کر پھر آپ سے پوچھنا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کی محنت سے ہم انکار نہیں کرتے، آپ ماشاءاللہ بڑی محنت سے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کا مفہوم نکال کے ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ آپ نے مفہوم بیان کیا اور میں نے کہا بھائی اس کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے، ہاں جی، تو چونکہ آپ نے پڑھا ہے اور اس کے اندر وضاحت موجود ہو تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، بالکل، لیکن ظاہر ہے وہ وضاحت نہیں ہوتی ہوگی، جبھی آپ خاموش بالکل رہ ایسا جاتے ہے۔ ہوں گے کہ اس کی وضاحت ہے ہی نہیں تو میں کیسے کروں۔ اچھا، لکھنے والا ظاہر ہے کہ کوئی ماہر رائٹر تو ہوتا نہیں ہے، عوام ہے، اب وہ اپنے حساب سے لکھتے ہیں، بعض اوقات غیر ضروری باتوں پر زیادہ وقت صرف ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اچھا، آپ اس میں قصور بھی نہیں کہیں گے کہ عوام کی کوئی یہ فیلڈ تو ہے نہیں ہاں جی، کہ خواب پوچھنے کے لیے مجھے اسپیسیفک کیا کیا چیز جو ہے وہ بتانی ہے، جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔
تو یہ تو بہرحال سلسلہ چلتا رہے گا، چلیے، اور یہی ماشاء خوبی ہے اور یہی خوبصورتی بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں مولانا اسد مدنی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ اگر خواب کے اندر کوئی سٹرکچر دیکھا جائے یا کوئی جگہ میں ہم ہوں یا پھر کسی شخصیت کو دیکھیں، تو اگر خواب میں ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ یہ فلاں شخصیت ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں سٹرکچر ہے، تو اصل میں بھی وہی ہوتا ہے کیا؟ غالب تو یہی ہے کہ وہی ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ وہی ہو۔ بعض اوقات چیزیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا کوئی ایسا اسپیسیفک پیمانہ نہیں ہے۔ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علماء نے جو تحریر کیا ہے تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کسی نے کسی شخصیت کی زیارت کی اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میرے آقا ہیں، تو وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ یا کسی نے تعارف کروایا، کیونکہ ہم نے تو آقا کو یوں دیکھا نہیں، تو اب کیسے پتہ لگے خواب کے اندر کہ جن بزرگ کی ہم شخصیت کی زیارت کر رہے ہیں تو وہ ہمارے آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی تعارف کرا دے یا دل میں یہ خیال جم جائے۔ تو البتہ اس کے علاوہ کے لیے، عوام کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے یہ بات تو نہیں لکھی، لیکن بہرحال غالب یہی ہو سکتا ہے کہ وہی ہو، لیکن اس کا برعکس بھی ضرور ممکن ہے۔ اور خواب کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے کیونکہ یہ علامات پر منحصر ہوتا ہے، خیالات پر منحصر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں مکس اپ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو منتشر الخیالی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم کچھ سوچ رہے ہیں، نظر کچھ آ رہا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں حقیقت میں وہ کچھ اور ہے۔ تو بہرحال امکانی صورتیں اس کے اندر بکثرت پائی جاتی ہیں۔ صحیح حضور، یہ جو ایک کیفیت ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ناظرین بھی اس طرح سے دیکھتے ہوں، اب بعض اوقات نا ایسا لگتا ہے کہ میں نے نا یہ جگہ کہیں دیکھی ہے، یا بعض اوقات انسان کو بیٹھے بیٹھے اس طرح کی فیلنگ آتی ہے کہ یہ جو ابھی ایک پورا انوائرمنٹ ہے یا ایک جو سچویشن ہے، یہ میرے ساتھ پہلے ماضی میں کہیں ہو چکی یا میں کہیں دیکھ چکا۔ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ میرے ساتھ بھی ہوا ہے یعنی مجھ سمیت ہو سکتا ہے ناظرین میں بھی ایک تعداد ہو جن کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ اچھا، خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں ہمیں افراد مل جاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے خواب دیکھا، لیکن وہ جگہ کوئی عجیب سی جگہ تھی، پتہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جو آپ نے پہلی بات کہی وہ تو آپ نے جاگتے ہوئے بات ہاں جی، کہ جاگتے انسان بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، تو اچانک یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار یہی بات، یہی جگہ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ سیم چیز پہلے ہو چکی ہے، اب وہ جو ہے نا وہ ریپیٹیشن ہے۔ تو بندہ اپنے تصور کے اندر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں کسی ایسی جگہ پر اپنے آپ کو دیکھنا اور خواب میں اس کیفیت کا دیکھنا، صحیح، تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں اور دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ اب ہو سکتا ہے من جانب اللہ پاک کی طرف سے مومن کے دل میں کسی مستقبل کی کوئی خبر یا کوئی ایسی بات اس کے دل میں یا دماغ میں ڈالی گئی، اور جب وہ حقیقت میں کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوئی تو اس کو وہ پرانی چیز ریکال ہو گئی۔ تو بالکل ایسا ممکن ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور بھی ناظرین کے ساتھ ہوا ہوگا۔ تو اس کے اندر کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے تو بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت پہلے ہمیں کچھ ایسا خیال گزرا ہوا، جب پھر انسانی جو دماغ ہے اس کی صلاحیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ بڑی حیرت انگیز ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کسی منظر کو اتنا اسٹرانگلی اپنے ذہن میں سوچے کہ اس کو فزیکل محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میں واقعی اس منظر کے اندر ہوں۔ اچھا، وہ اس وقت تو خیال تھا، لیکن فیوچر میں سیم چیز اگر اس کے ساتھ حقیقت میں ظاہر ہوتی ہے، صحیح، تو وہ سوچ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ایک پہلے حقیقت تھی جو دوبارہ اس کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑا اسٹرانگ گم ہو گیا نا بالکل، کہ میں ایک بہت خوبصورت باغ کے اندر ہوں اور پھل لگے ہوئے ہیں اور میں بس اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب وہ اس سوچ کے اندر اتنا گم ہوا اور اتنا اسٹرانگلی اس نے اس چیز کا تصور کیا کہ اس وقت تو وہ تصور تھا، کیونکہ جیسے تصور سے باہر آیا تو وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ نہ باغ تھا نہ وہاں پہ پھل تھا، لیکن وہ تصور ایسا اسٹرانگ تھا گویا کہ اس کی ذات پر وہ نافذ ہوا۔
اب کچھ عرصے کے بعد حقیقت میں وہ اسی طرح کے کسی باغ میں گیا اتفاق کے طور پر جی. اب جب وہاں پر گیا اور پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھا تو ہو سکتا ہے وہ تصور جو ہے اس کا جو کچھ عرصہ پہلے تھا وہ اس کو کلک ہو، یار مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پر پہلے آیا ہوں، صحیح. یا میرے خواب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ ایسا ہوا ہوگا. اور انسانی جو سوچ ہے جی. اس کا انسان کی جو ذات ہے کیا بات. اس پر امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے. یعنی کہ اتنا گہرا ہوتا ہے، ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ اس کو اگر بیان کیا جائے اس تو پروگرام کا جی. انسان جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جائے کہ اللہ پاک نے ہماری سوچوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے برین کو ماشاء اللہ. اتنا مضبوط بنایا ہے. اسی لیے تو دماغ کو پازیٹیو رکھنا، دماغ کو اچھا رکھنا، اچھا سوچنا، اس کی اتنی ترغیب اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے، جو اس کے دل و دماغ کے اندر ہوتا ہے، پھر وہ کرنے کے لیے آمادہ بھی رہتا ہے. اسی لیے بندے کو پازیٹیو رہنا چاہیے اور اچھا رہنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ جو سوچیں گے ویسا ہو جائے گا. جس طرح کی امیجینیشن آپ کی ہوگی تو آپ کے لیے اس طرح کی چیزیں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ یعنی یہ ایک خیالات کی، یہ تصور کی ایک طاقت ہے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بہرحال ایک دنیا ہے، خوابوں کی دنیا ہے، ایک دنیا ہے جو حقیقت کی دنیا ہے. اور میرے خیال سے بہتر تو حقیقت کی دنیا، اور انسان کو حقیقت پسند ہی ہونا چاہیے. خوابوں میں بھی رہنا چاہیے لیکن حقیقت کو زیادہ تسلیم کرنا چاہیے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا. اور آپ کو دکھائیں گے ہم ایک خوبصورت سا پیکیج جس کے اندر آپ کو کسی خواب سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ سنایا جا رہا ہے. کیا خواب ہے، کیا واقعہ ہے اور اس کے ساتھ کیا لیسن ہے، آئیے دیکھتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ خواب بیان کیا. وہ خواب کیا تھا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آنگن میں 3 چاند آئے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے اس مقام پر دنیا کے روئے زمین کے 3 بہترین لوگوں کی تدفین ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور آپ کی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تدفین کا سلسلہ ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہزادی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ تمہارے اس خواب میں سے سب سے بہترین چاند کی تعبیر ہے. اللہ پاک کبھی خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پہلے ہی سے خبر دیتا ہے، تو یہ اس قبیل سے ہے. اللہ پاک کی ان پہ کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی جانب. جی مزید سنائیے. 2-3 ماہ ہوئے میری نا نانی فوت ہوئی ہیں، تو رات کو نا ان کو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ ایک پریشان حال میں اور آنسو بہاتے ہوئے، ان کا رنگ بھی جیسے نا بلیک سا ہو گیا اور آنسو بہاتے اور بول کچھ نہیں رہی ہیں. کیا فرمائیں گے حضور ان کے بعد؟ دعا کریں، ایصال ثواب کریں اور ان کے نمازوں روزوں کا فدیہ ضرور ادا کریں. فوت شدہ کا پریشان دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. البتہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو عرض کیا. اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اور اس پر کسی کا حق تھا جو ادا نہ ہو سکا تو اس سے معافی کی صورت کی جائے یا ادائیگی کی صورت کی جائے. اور نماز و روزوں کا فدیہ یہ تو ہر مسلمان کا ادا کر دینا چاہیے. جو بھی دنیا سے جائے، جو فوری ہم کام کرتے ہیں تدفین کے بعد، تو یہ جتنا جلدی ہو سکے. نماز کے احکام امیر اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا بیان، اس میں نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ آپ کو مل جائے گا. تو دیگر ناظرین بھی اس پر عمل کریں، اور بالخصوص جنہوں نے ہمیں کال کی ہے ان کے لیے
اپنی نانی جان کے لیے خیر خواہی دعا کی کثرت کریں اور ایصال ثواب کریں۔ جی مزید کال دیجیے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیر ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا مدنی چینل کا سلسلہ ہے۔ حضور خواب کے اندر نماز پڑھنا کیسا ہے اور کس وقت خواب آئے، رات کو یا صبح کو، تو اس کی تعبیر ویسی ہی ہوتی ہے، رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ کسی بھی وقت کے خواب کی تعبیر سچی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے، اور البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ جو صبح کے وقت دیکھا جائے وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائمنگز، کیونکہ یہ وقت برکت کا ہے، یہ وقت عبادت کا ہے، یہ وقت اللہ کی خاص رحمت کا ہے، اللہ پاک کے خصوصی فرشتوں کے نزول کا ہے، جو صبح کا وقت ہے، رات کا آخری پہر جو ہے، تو اس وقت کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا بڑا ہی اچھا خواب ہے، توفیق الہی ملنے اور اللہ پاک کی عبادت پر قوت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے، نیکیوں کے لیے مزید کوشش کرے، انشاءاللہ عز و جل اسے توفیق الہی نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مبارک خواب دیکھا ہے مظہر بھائی آپ نے، ماشاءاللہ۔ جی مزید۔ میں اجمیر شریف موجود تھا تو رات کو خواب دیکھا کہ امیر اہل سنت ہمارے موڈاسا شہر میں تشریف لائے ہیں اور سب سے عام ملاقات بھی فرمائی آپ نے۔ پھر مدنی قافلہ مجلس کے ساتھ مشورہ فرما رہے تھے، میں بھی وہاں پر حاضر تھا، اور امیر اہل سنت میں نے گجراتی میں بھی کلام فرمایا اور مدنی قافلوں کے تعلق سے کچھ ان سے گجراتی میں پوچھنا چاہا، تو اس کی تعبیر بتا۔ اللہ اکبر، کیا فرمائیں گے حضور؟ ہاں جی، بہت سارے مرید جو ہے وہ دنیا بھر میں یہ خواب دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں، ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ تو محبت کی علامت ہے، جس علاقے سے انہوں نے کال کی ہے تو وہاں والے بھی دیوانے ہیں، اور ان کی دیوانگی کا تو تذکرہ امیر اہل سنت خود بھی فرماتے ہیں، ان کے اسلامی بھائیوں کا۔ تو ظاہر ہے بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا، بندہ ظاہر میں نہیں تو چلو خوابوں میں ہی حاضر بارگاہ ہوتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو محبت کی علامت ہے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اگر آپ واقعی مدنی قافلے کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو مزید کوششیں کریں۔ ویسے تو ہر دعوت اسلامی والا مدنی قافلے والا ہونا چاہیے، تو کوششیں کریں، انشاءاللہ امیر اہل سنت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ کیا بات ہے۔ اور کیا حقیقت میں آپ کب یہ شرف حاصل کرتے ہیں، اب اس کی تعبیر دیکھیں کب ظاہر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید کال دیجیے۔ سر میں نے دیکھا کہ نا، جیسے کہ ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری موت ہونے والی ہے، تو میری موت ہونے والی ہے، میں نے یہ دیکھا، مجھے پتا ہے کہ میری موت ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی میں ہنستا مسکرا رہا ہوں، تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میں پھر بھی خوش ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے، مجھے کہانی بتا دی۔ اللہ اکبر، کیا فرمائیں گے حضور؟ پازیٹیو ہے کہ خوف زدہ نہیں ہے کوئی شخص، اور ایسے موقع پر بھی نارمل دیکھنا اپنے آپ کو پازیٹیو ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہیں، جو کہ معلوم نہیں ہیں، تبھی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ عرض کیا جا سکے گا۔ اصل میں موت کا خواب میں دیکھنا بعض اوقات یہ آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے، کبھی غم دور ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے حق میں اس خواب کی اچھی تعبیر ظاہر فرمائے۔ کیا بات ہے۔ علماء کرام ناظرین فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے انعام ہے۔ کون سا انعام؟ اپنے رب سے ملاقات کا انعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پانے کا انعام۔ تو موت جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں نیک اعمال جو ہے وہ کرنے ہوں گے، تاکہ آپ کا اینڈ، یا ہم میں سے ہر ایک کا، کہ اللہ پاک عافیت والا فرمائے اور خیر والا ہو، اور ہمیں اللہ پاک کلمہ طیبہ پر ہمارا یہ جو اختتام ہے زندگی کا وہ فرمائے۔ تو اس کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو نیک اعمال زندگی میں اپنانے ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے، اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،
की ताबीरें